بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین سامعین، آج بروز جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن جو ہے رسول پاک امام الانبیاء خاتم النبی محمد عربی وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھ پہ درود پڑھو۔ اور درود جو اللہ کے نبی کے اوپر تو ہر دن ہی درود پڑھنا چاہیے ہے، دن میں بھی پڑھنا چاہیے، رات کو بھی پڑھنا چاہیے۔ 24 گھنٹوں میں انسان کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے، اس کی پابندی کرے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ 10 گناہ معاف، 10 خطائیں ہو گئی معاف، 10 خطائیں معاف، اور اس کے علاوہ اللہ پاک درجات کو بلند فرماتے ہیں اور 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس پہ نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے وہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، صبح سے لے کے مغرب تک، پھر مغرب کے بعد پھر ان کی ڈیوٹی ختم، پھر نئے فرشتے آتے ہیں، پھر شام کو مغرب سے لے کے فجر تک 70,000 فرشتے دوسرے آتے ہیں، اور صبح سے مغرب سے فجر، ایسے قیامت تک ڈیوٹی بدلتی رہے گی، 70,000 فرشتے آتے رہیں گے فجر سے مغرب تک، مغرب سے فجر تک، اور وہ اللہ کے نبی کے اوپر آ کے درود پڑھتے ہیں۔ اور جن فرشتوں کی باری ایک دفعہ آ گئی 70,000 فرشتوں کی، ان کی باری پھر دوبارہ نہیں آئے گی۔ صبح کو جاتے ہیں فرشتے وہ دوسرے ہوتے ہیں، شام کو جاتے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں، اور جو اگلے دن آتے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں۔ ایسے قیامت تک جو فرشتے درود پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، روزہ اقدس پہ آ کر فرشتے بدلتے رہتے ہیں، وہ 70,000 دوسرے ہوتے ہیں اور ڈیوٹی ان کی بدلتی رہتی ہے، لیکن ایک دفعہ جن کی باری آ گئی 70,000 فرشتوں کی، قیامت تک فرشتوں کی پھر وہ باری نہیں آئے گی۔ وہ 70,000 میں ایک فرشتہ بھی دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا درود پڑھنے پر دوبارہ کہ وہ آ کے اللہ کے نبی کے روزے پر درود پڑھے، بلکہ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور فرشتے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہماری کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اپنی اس زبان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں، اور ہمارا یقین ہے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتا ہے فرشتے لے کے جاتے ہیں روزے رسول پر، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتینا پہ درود پڑھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں بھی کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے، ایسے ہی اللہ کے نبی جو ہے کوئی درود پڑھتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں بھی اس کا احسان نہیں رکھتے، بلکہ اس کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، اور قیامت میں اس کی شفاعت بھی فرمائے گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے گا۔ تو ہم اپنی عادت بنا لیں، معمول بنا لیں کہ ہم درود شریف کی پابندی کریں۔ ایک صحابی آیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم پورے دن کے 4 حصے کریں، ان 4 حصوں میں سے 3 حصے 4 حصوں میں سے ایک حصہ صرف درود کے لیے بنا لے روز کا، کہ 4 حصوں میں سے پورے دن کے اندر صرف ایک حصہ درود کے لیے رکھے تو کیا حکم ہے، کیسا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ کر لو تو اور اچھی بات ہے، مفہوم حدیث کا۔ انہوں نے کہا اگر ہم آدھا دن درود شریف کے لیے پڑھ لے اور آدھا دن درود شریف دوسرا ذکر کر لے تو کیسا ہے، کیا حکم ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر زیادہ کر لے تو اور اچھا ہوتا۔ تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم پورے دن کے 4 حصوں میں سے 3 حصے درود کے لیے مختص کر لے اور ایک حصہ نہ کرے، اس پہ کوئی اور ذکر کرے تو کیا حکم ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ زیادہ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ ان صحابی نے کہا اگر ہم سارا کا سارا دن درود شریف کے لیے صرف مختص کر لے اور صرف درود شریف پڑھے تو کیا حکم ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تیرے کو یہ ہر غم میں کافی ہو جائے گا۔ تو درود پڑھنے کی تو بڑی فضیلت ہے، بڑے فضائل ہے، اور درود پڑھنا جو ہے، اور جو اس درود شریف کی پابندی کرے گا، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح،
اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور۔ اس کی جو پابندی کرے گا اور روز معمول سے پڑھے گا تو ضرور بھی ضرور انشاءاللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت نصیب ہوگی خواب میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا خواب میں جو ہے شیطان سب کی صورت اختیار کر سکتا ہے، سب کی شکلوں میں آ سکتا ہے، لیکن مجھ محمد کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ جس نے خواب میں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم درود شریف کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ درود شریف سے دل کی پاکی ہوتی ہے، درود شریف سے اندر کی غلاظت گندگی صاف ہوتی ہے، اور درود شریف پڑھنے والے کے چہرے پہ نور برستا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا امتی بن جاتا ہے جو درود پڑھتا ہے، اور قیامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت بھی فرمائے گے، اور روزے مبارک میں اس کے لیے دعا بھی کرے گے۔ تو اپنے امتی کو قیامت میں پہچان بھی لے گے کہ میرا امتی مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو ہم یہ کوشش نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم چلتے پھرتے لیٹے ہر حالت میں درود شریف کی پابندی کریں گے، اور اگر لمبا درود پڑھ لے درود ابراہیم تو وہ بھی صحیح ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر درود ابراہیم سب سے افضل درود ہے، اگر یہ پڑھ سکتے تو صحیح ہے، ورنہ مختصر درود پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، یا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آسان لگے وہ پڑھ لے، اور انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی بہت فائدہ ہوگا درود پڑھنے والے کو، اور آخرت میں تو اس کے فائدے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے تو زندگی ہماری خوشگوار بن جائے گی۔ درود شریف پڑھنے والے کا غم ختم ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والے کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے والے کی زندگی میں بھارے ہی بھارے ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے والے کی زندگی میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، بیوی بچے اس کے لیے رحمت ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو فرمانبردار بنا دیتا ہے۔ درود شریف کی اتنے زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ، اور روحانی تقویت حاصل ہوتی ہے، اندر کی صفائی ہوتی ہے، نفس کی صفائی ہوتی ہے، اور درود شریف پڑھنے والے سے شیطان دور بھاگتا ہے، اور شیطان درود شریف جو پڑھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، شیطان اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے، کہ اسے پتہ ہے کہ اب میرا کام اس پہ نہیں چلے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے اس کا نیکیاں کرنے کا دل کرتا ہے، اچھے اعمال کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو آپ جو نیت کریں انشاءاللہ، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔